السلام علیکم، کیپیٹل 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں سفیر خان۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سیالکوٹ کے علاقے ساہو والا میں ایک گھر سے خاتون کی پنکھے سے لٹکی ہوئی لاش برآمد۔ مبینہ خودکشی کرنے والی خاتون کی والد کی جانب سے سسرال والوں پر تشدد اور بیٹی کے قتل کا الزام۔ متاثرہ خاتون کی 5 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی اور اس کا شوہر بیرون ملک ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق ماضی میں طالبان کو تنخواہ کرنے کا خمیازہ پوری دنیا نے بھگتا۔ دنیا دیکھ رہی ہے طالبان اپنے کہے پر کتنا عمل کرتی ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے دنیا طالبان کے ساتھ روابط استوار کرے، بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہاڑی میں شوہر نے گھریلو تنازع پر کلہاڑی کے وار کر کے بیوی اور بچوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ آلہ قتل برآمد۔ لاشیں اسپتال منتقل کر کے ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے مطابق ٹیکس وصولی کے حوالے سے اچھی خبر ہے۔ ایف بی آر نے جولائی اور اگست 2021 کے دوران 850 ارب روپے اکٹھے کیے۔ 2 ماہ کے دوران ٹیکس کی وصولی کی شرح ہدف سے 23% زیادہ رہی۔ گزشتہ سال کی نسبت اسی مدت کے دوران ٹیکس وصولی کی شرح 51% سے زیادہ رہی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 53,637 ٹیسٹ کیے گئے۔ 3,559 افراد میں وائرس کی تصدیق، جبکہ وائرس سے 101 افراد انتقال کر گئے۔ کراچی کے ڈیری فارمرز نے آئندہ اتوار سے دودھ کی قیمت میں مزید 20 روپے اضافے کا اعلان۔ ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے رہنما شاکر عمر گجر کے مطابق اجناس کی قیمتیں اور دیگر اخراجات کے بڑھنے کی وجہ سے پرانی قیمتوں پر دودھ نہیں بیچ سکتے۔ 15 سالہ عبدالجبار اور 16 سالہ ارباز پنکچر کی دکان پر کام کے دوران ریورس آتے ٹرک کی زد میں آ کر دونوں نوجوان موقع پر ہی جاں بحق۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر کے ٹرک کو تحویل میں لے لیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے۔ پنجاب میں اب کورونا ویکسین نہ لگوانے والے افراد کو آج سے پیٹرول نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ بغیر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے شہری ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں لے سکیں گے، ہوٹل میں بکنگ بھی نہیں کروا سکیں گے۔ گزشتہ جمعرات کو مانگی میں بم دھماکے کے نتیجے میں 3 لیویز اہلکار شہید ہونے والوں کے لواحقین اور قبائل کا 5ویں روز بھی دھرنا جاری۔ لواحقین کا مطالبات پورے ہونے تک شہداء کی تدفین سے انکار۔ سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق 16 سے 31 اگست کے دوران اسلام آباد ایئرپورٹ پر 450 پروازیں آپریٹ ہوئی۔ انخلاء مہم کے 450 پروازیں کابل کے علاوہ دنیا کے مختلف شہروں سے اسلام آباد پہنچی۔ افغانستان سے 25,000 سے زیادہ افراد اسلام آباد لائے گئے، جن میں اکثریت ٹرانزٹ مسافروں کی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی انخلاء کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا، 31 اگست سے قبل انخلاء کا آپریشن طالبان کی منمانی ڈیڈ لائن کی وجہ سے نہیں بلکہ امریکیوں کی زندگی کو بچانے کے لیے طے شدہ منصوبے کے تحت کیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیپیٹل 51 نیوز۔